آج کل بے شمار لوگ رزق میں بے برکتی کی پریشانی کا شکار ہیں۔ ممکن ہے آپ بھی اس مشکل پریشانی سے گزر رہے ہوں، تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں وہ مجرب اور بابرکت عمل جس پر بزرگان دین صدیوں تک پابند رہے ہیں۔ ایک ایسا عمل جس سے صرف رزق میں برکت ہی نہیں بلکہ بے شمار نیکیاں، روحانی فیوز و برکات اور رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، خیر و برکت کا ایک ایسا عمل جو علماء دین اور اولیاء کاملین میں بہت مقبول اور عام تھا، مگر اب لاپرواہی کی وجہ سے یا فضول کے اختلافات کی وجہ سے یہ عمل مفقود ہے۔ یہ عمل خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب المجرب ہے۔ مجرب المجرب اس عمل کو کہتے ہیں جو بے شمار مرتبہ کا تجربہ شدہ ہو اور بے شمار لوگوں کا تجربہ شدہ۔ تو یہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء کاملین کا تجربہ شدہ ہے، جیسا کہ مکتوبات امام ربانی میں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ پہلے میں کھانے کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص ایصال ثواب کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایصال ثواب میں شریک نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ اب یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ جو واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو آپ نے خود مکتوبات ربانی میں درج فرمایا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس عمل کے عامل تھے جو میں بتانے جا رہا۔ تو بغیر کسی شک اور شبہ کے، بغیر کسی اختلاف میں پڑے اس عمل کو آپ لوگ اپنا سکتے ہیں، اس عمل کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ چلیں اب عمل سمجھ لیجئے، عمل کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ عمل اس طرح ہے کہ جب کھانا سامنے آئے، یعنی دسترخوان بچھا کر کھانا رکھ دیا جائے، کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف، ایک بار سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت، اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ مکمل سورت، اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کا ثواب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین اور امت کے تمام اولیاء و علماء اور تمام کے تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب ایصال کریں۔ ایصال کر دیا آپ نے۔ ایصال کرنے کے بعد اب جب ہم کھانا کھانا شروع کریں گے، دعا پڑھیں۔ اس طریقے سے پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ یا ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں درج بسم اللہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ یہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں۔ ساتھ میں چاہے تو آپ وہ جو ایک اور حدیث پاک میں دعا درج ہے زہر سے حفاظت والی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، وہ بھی پڑھ لیں۔ اور اگر غلطی سے کھانا کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے جو ہم نے بتایا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اگر یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ جو حدیث پاک کے اندر
بتایا گیا ہے وہ آپ پڑھ لیں، اور بیچ بیچ میں چاہے تو آپ ہر نوالے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اگر ہر نوالے پہ نہیں پڑھ سکتے تو 2-3 نوالا کھانے کے بعد ایک نوالے پہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا واجدو پڑھ لیں، اور جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یا ایک اور جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وہ پڑھ لیں، جو یاد ہے وہ پڑھ لیجیے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ بابرکت اور مجرب عمل سیکھ لیا ہوگا جس پر ہمارے اسلاف، ائمہ کرام اور بزرگان دین باقاعدگی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ گھر میں سکون، دل میں نور اور زندگی میں بے شمار فیوز و برکات کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے بے برکتی اور پریشانیاں دور فرمائے، ہر قسم کی آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔